نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحیم. قاعدہ اصولیہ کے تحت فروعات کو ذکر کرتے ہوئے ضوابط کو ذکر کرتے ہوئے پہلا ضابطہ بیان کیا الضرورات تبیح المحظورات. اس کے بعد بیان کرنے اس پر تفریحات کو ذکر کرتے ہوئے کہ میتہ کو کھانا جائز ہے مخمصہ کے وقت. اسی طرح سے اگر ضرورت پڑے کسی چیز کی تو اس موقع پر خمر کے ساتھ یعنی تھوڑا سا نشہ آور چیز کو ملا کر اسے چبانا یہ جائز ہے. کیا مطلب کہ آدمی کو منہ میں گلے میں کوئی ایسی چیز پھنس جائے یا کوئی ایسا واقعہ اس کو پیش آ جائے کہ اس کا علاج سوائے اس کے کچھ نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز جس میں تھوڑا سا نشہ ہو, جس میں خمر کی آمیزش ہو, ایسی چیز کے ساتھ اس کا علاج ممکن ہو, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ ہو تو اس کی اجازت ہے. اسی کو بیان کر رہے ہیں. وجاز التلفظ بکلمۃ الکفر للاکراہ, اور مکرہ کا کلمہ کفر کہنا یہ جائز ہے. وَإِطْلَافُ الْمَالِ, اور مال کا تلف کرنا بھی جائز ہے. جیسا کہ گزشتہ کل ہم نے اس کے ضمن میں بھی بہت ساری چیزیں سمجھ لی ہے. اخذ رب الدین من مال المدیون الممتنع عن اداء الدین بغیر اذنہ. اسی طریقے سے جائز ہے کہ رب الدین مدیون کے مال سے جو اس کے لیے ممتنع ہے اس کی اجازت کے بغیر کچھ ادا کر دیوے. کیا مطلب کہ اگر کسی کے پاس مال رکھا ہوا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کو مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا نہیں, مگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ اس ضرورت میں جان کو خطرہ ہو اور کسی چیز کو خطرہ لاحق ہو رہا ہو مقاصد کو, تو اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس میں سے اس کی اجازت کے بغیر کیا کر سکتا ہے, استعمال کر سکتا ہے. وَدَفْعُ الصَّائِلِ وَلَوْ أَدَّى إِلَى قَتْلِهِ, اور سائل کو دفع کرنا اگرچہ وہ قتل تک پہنچا دیوے. کیا مطلب کہ اگر کوئی آدمی آپ پر حملہ آور ہوتا ہے اور آپ اپنے آپ کو اس میں بچانا چاہتے ہیں اور بچانے کے لیے کوئی ایسی صورت اختیار کرنی پڑ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کی جان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے, تو چونکہ اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ بھی انسان پر کیا ہے, فرض ہے. لہذا اس بنا پر حملہ آور کو دفع کرنا یہ درست ہے اگرچہ وہ اس کے قتل تک پہنچائے. مثلا وہ آپ کو دھکا مارنا چاہ رہا ہے, آپ نے اٹھا کر اسی کو دھکا مار دیا, چل پھٹ یہاں سے, تو وہ مر گیا تو کیا کریں گے؟ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ سائل یعنی آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کی جان لینے کی کوشش کر رہا ہے, آپ دفاع کے طور پر. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے من قتل دون عرضہ فہو شہید ومن قتل دون مالہ فہو شہید. تو اس وجہ سے فرما رہے ہیں کیونکہ ہمارے فقہا کے پیش نظر نصوص کا استحضار ہوتا ہے. تو بہرحال فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اس کے ضمن میں وزاد الشافعیۃ بشرط عدم نقصانها, البتہ شوافی نے کہا ہے کہ بھائی اس طرح سے وہ اپنے سے اس کو ہٹائے, دفع کرے کہ جس سے نقصان لازم نہ آئے. اگر ممکن ہو تو ایسا کرے, اور اگر ممکن نہ ہو تو اس صورت میں وہ اس طرح سے بھی احناف کہتے ہیں کہ اس کو اپنے سے دفع کر سکتا ہے کہ اگر اس کی جان جائے تو جائے, کیا کرے, تو نے کیوں حملہ کیا بھائی, تو نے کیوں ایسی صورت اختیار کی. جزاء سیئۃ قالوا ليخرج ما لو كان الميت
ما لو كان الميت نبيا فإنه لا يحل أكله للمضطر لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر. اسی قاعدے پر تخریج ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آتے ہوئے 2:30. میں اس کو دیکھ کر رہا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کیا بولنا چاہ رہے ہیں. ما لو كان المیت نبیا. اچھا اوپر سے اچھا لیخرج یعنی مستثنا کر رہے ہیں. لیخرج سے مراد یہاں پر استثناء. لو كان المیت نبیا کہ اگر مردہ نبی ہو فإنه لا يحل أكله للمضطر تو مضطر کے لیے نبی کی لاش کو کھانا جائز نہیں. لأن حرمته أعظم اس لیے کہ اس کی حرمت زیادہ ہے. کس کی؟ نبی کی. شریعت کی نظر میں من مہجت المضطر مضطر کے مقابلے میں، اس کی جان کے مقابلے میں. کیا مطلب؟ کہ اس کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور مردے کو ہے تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اگر نبی کے علاوہ اور کوئی چیز، کیسے کیسے مسئلے جاتے ہیں ہمارے فقہاء. کیوں؟ اس لیے کہ محشی نے بھی اچھا اس کو ایک ذکر کیا ہے کہ ذخیرہ میں ہے ان حرمت الحی اعظم من حرمت المیت. کہا کہ قاعدہ اصل میں یہ ہے کہ زندہ کی حرمت مردہ کی حرمت سے زیادہ بڑھی ہوئی. حتی لو ماتت حاملا، اسی لیے کہا کہ ہمارے یہاں پر ہے کہ اگر حاملہ عورت مر جائے وعلم انما فی بطنها حی اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہے، اس کا ظن غالب ہو، یشق بطنها من الجانب الایسر تو جانب ایسر سے اس کے بطن کو چیرا جائے گا اور اس بچے کو زندہ نکال دیا جائے گا. لأن وَكَذَا لَوْ كَانَ أَكْثَرُ الرَّأْيِ ذَلِكَ لأن حرمت الانبیاء اعظم من حرمت الحی. البتہ اس مسئلے کو اس لیے مستثنا کیا گیا کہ نبی یہ مستثنا ہے اس قاعدے سے. نبی اس قاعدے سے کیا ہے؟ مستثنا ہے کہ نبی کی حرمت آپ کر سکتے نہیں. ایک بات. دوسری بات یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء یہ ان کے سلسلے میں حیات برزخی میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ احیاء یہ زندہ ہوتے ہیں اپنی قبروں میں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ تو اس لیے بھی اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیاس خفی کی بنیاد پر اسے کیا قرار دیا گیا ہے؟ اس سے مستثنا قرار دیا گیا کہ بھئی نبی کو آپ کھا سکتے نہیں. آج رات میں ایک آدمی نے سوال کیا تھا، پاکستان کے ہمارے ایک دوست ہے، کہ ایک کالج میں پڑھنے والے نے سوال کیا
کہ مسلمان اپنے مردے کو دفناتے ہیں اور ہندو اپنے مردے کو جلاتے ہیں، تو کیوں مسلمان دفناتے ہیں اور جلاتے کیوں نہیں؟ میں نے بھی جواب نہیں دیا ان کو، رات میں کافی دیر ہو گئی تھی. تو اس کے بعد لیکن میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ آخر اس نے یہ سوال کیوں کیا. تو پتا چلا کہ یورپ میں لوگ اپنے مردے کو دفنانے کے بجائے جلانے کو ترجیح دے رہے ہیں. دفنانے کے بجائے جلانے کو ترجیح دے رہے ہیں. اس کے اسباب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ کہ دفنانے میں $15,000 کا خرچ ہو رہا ہے اور جلانے میں $5,000 کا خرچ ہو رہا ہے. تو وہ خرچے سے بچنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، ایک بات. دوسرا، وہ لوگ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ انسان دنیا میں بڑھ رہے ہیں، تو انسانوں کو رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے. تو اگر اس طرح سے مردوں کو دفنایا جائے گا تو پھر انسان کہاں رہے گا؟ بیوقوف کہیں گے. تو میں نے اس لیے اس کو تحقیق کی کہ معلوم تو کیا جائے کہ آخر ایسا سوال ایک اسلامی ریاست میں رہ کر آدمی کیوں کرتا ہے. تو چونکہ ہمارا جدت پسند مسلمان یہ مغرب کا اندھا مقلد ہے، اب یہ چیز وہاں پر ہونے لگی تو فوراً اس کا ری ایکشن ہمارے دیسی جدت پسندوں پر ہوتا ہے. ان کو دیسی ملحد کہتے ہیں، ڈپلیکیٹ ملحد، اندھے ملحد. تو انہوں نے اب یہ بات کرنا کیا کر دی؟ شروع کر دی. حالانکہ اس کا کوئی مشکل جواب نہیں ہے، اس کا جواب بالکل آسان ہے کہ انسان اشرف الخلائق ہے، اور اشرف الخلائق کو اس کی حرمت کا، اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے جلایا نہ جائے، بلکہ اس کو عزت اور اکرام کے ساتھ. اور آج کی سائنس نے بھی تسلیم کر دیا کہ وہ مٹی سے بنا ہے، تو جہاں سے بنا ہے اس کو وہیں پر اس کے اصل کے کیا کر دیا جاوے؟ حوالے کر دیا جاوے. دوسری بات یہ کہ کیا انسان اگر اپنی عقل کو نیوٹرل ہو کر سوال کرے کہ کیا مردہ کو اس طرح سے جلانا درست ہونا چاہیے، اگر اپنی سارے پس منظر کو اور سارے سیاق و سباق کو اور سارے افکار کو، ساری تحقیقات کو سائڈ پر، کنارے پر رکھ کر اگر وہ یہ سوچے کہ بھائی مردے کو جلا سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا دل بولے گا کہ کیسے جلا اس کو. یعنی تعجب ہوتا ہے کہ ایک مردے کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ جلا رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ آج کی سائنس نے اس بات کو جب تسلیم کر لیا ہے، کیونکہ اب ان کو تو ان کے ایسا جواب دینے پڑتے ہیں نا، کہ اس بات کو تسلیم کر دیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے امکان ہے. اسی لیے امریکہ اور یورپ کے اندر میں مستقل ایک کمپنی ہے، بہت ساری کمپنیاں ہیں جو کیرونیکس کرتی ہے. کیرونیکس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مردے کی لاش، یا آپ مرنے سے پہلے ہم کو 25-50 ہزار لاکھ ڈالر ان کی فیس ہوتی ہے، وہ ہم کو دے دو تو ہم آپ کی لاش کو محفوظ رکھیں گے. اور سائنس اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ مردہ کو کس طرح سے زندہ کیا جا سکے، جب ہم قادر ہوں گے تم کو زندہ کر دیں گے. تو کافی 10-12 سال پہلے المجتمع میں پورا اس کے اوپر ایک مخصوص شمارہ آیا تھا، کویت کا ایک رسالہ ہے. تو میں نے اس کو سامنے رکھ کر اردو میں ایک ترجمہ وہ لکھا تھا، کیا کہتے ہیں اس کا ترجمہ کر کر ایک مضمون لکھا تھا کیرونیکس کے اوپر. وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، کیرونیکس کیا ہوتا ہے اور کس طرح. تو اس کا بھی تقاضا، یعنی مان لو کہ اگر سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کا امکان ہے، تو اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اگر جلا دیں گے تو کیسا آئے گا وہ، لیکن اگر کم سے کم اس کی لاش ہوگی تو آئے گا. اگر کم سے کم اس کی لاش کچھ نہ کچھ باقیات اس کے ہوں گے تو کیا ہو سکتا ہے؟ زندہ ہو سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کل عجیب میں نے پڑھا رات میں، مجھے نیند بھی نہیں آئی جلدی رات میں، کہا کہ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ لاش کو
جلانے کے بجائے اس کا لیٹسٹ طریقہ، اپ ٹو ڈیٹ طریقہ ایجاد کیا کہ اس کو گیس اور پیٹرول ڈیزل وغیرہ کے ذریعے سے اسے مشین میں ڈال دیا جاتا ہے، اور مشین میں ڈال کر اسے کیا کر دیا جاتا ہے، بالکل جلا کر خاکستر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے جو ہڈی اور اس کا جو مادہ باقی رہ جاتا ہے وہ اس کے ورثاء کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ اس کو کسی کام میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کون سی انسانیت، یہ کون سی انسانیت ہے کہ مردے کو بھی اپنی ضرورت پہ استعمال کر رہے ہیں، زندہ تو زندہ بیچارہ لیکن مردے کو بھی۔ تو اس لیے انسان اپنی عقل سے سوچے تو سیدھی سیدھی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی عقل اس بات کو کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی کہ وہ یہ کہے کہ بھئی مردے کو کیا کیا جاوے، جلایا جاوے۔ اس کے نقصان ایک تو یہ بھی ہے کہ جلانے سے تعفن پھیلتا ہے، فضا مقدر ہوتی ہے۔ اب آپ دنیا کے اندر میں یہ کام کہہ رہے ہو کہ بھئی ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، گاڑیوں کی کثرت کی وجہ سے پولوشن بڑھ رہا ہے اور فضا مقدر ہو رہی ہے، تو اس فضا کے مقدر ہونے کو بچانے کے لیے بھی کم سے کم کیا کرنا پڑے گا، آپ کو لاشوں کو بجائے جلانے کی کیا کرنا پڑے گا، دفنانا پڑے گا۔ کیونکہ جلائیں گے چاہے آپ کچھ بھی دعویٰ کرو کہ بھئی یہ کر دیا جاتا ہے، وہ کر دیا جاتا ہے، فضا مقدر نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ناممکن ہے۔ گیس سے آپ کرو یا پیٹرول سے اس کو ڈسپورٹ کرو، کچھ بھی کرو، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس کا دھواں کیا ہوگا، نکلے گا ہی۔ لہذا فضا بھی کیا ہوتی ہے، مقدر ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کورونا کے زمانے میں بہت ساری جگہوں پر لاشوں کو کتنے کو جلائیں گے، تھک گئے، تاخیر میں کیا کیا انہوں نے اٹھا کر ندیوں میں پھینک دیا، قبروں میں کیا کر دیا، دفن کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی متقاضی ہے کہ صحیح یہی ہے کہ انسان اپنے مردے کو کیا کرے، دفنائے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے، شرع کا تقاضا یہ ہے۔ تم پر سائنس کا بھوت سوار ہے تو سائنس کا تقاضا یہ ہے، تم پر فضا کو مقدر ہونے سے بچانے کا بھوت سوار ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے۔ سارے تقاضے اس بات کے متقاضی ہے کہ انسان کو کیا کیا جاوے، دفنایا جاوے، نہ کہ انسان کو کیا کیا جاوے، جلایا جاوے۔ اس کے بعد بھی اگر دماغ میں بات نہ آئے تو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، پھر ہماری ذمہ علینا الا البلاغ۔ بہرحال تو ولیکن ذکر اصحابنا ما یفیدہ، تو یہاں پر اسی کو بیان کیا کہ بھئی نبی کی لاش ہے تو اس سے آپ نہیں کھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا بھوکا مر جانا اس بات سے بہتر ہے کہ آپ نبی کی توہین کریں، اس کی لاش کے ساتھ کیا کریں، کھلواڑ کریں۔ ولیکن ذکر اصحابنا ما یفیدہ فانہم قالوا لو اکرہ علی قتل غیرہ، اور ہمارے اصحاب نے اس کا ذکر کیا ہے، کیا فانہم قالوا لو اکرہ علی قتل غیرہ، کہ اگر اسے قتل کی دھمکی دے کر کسی دوسرے کو قتل کرنے پر مجبور کیا جائے، لا یؤخذ لہ، تو اس کو اس صورت میں الضرورات تبیح المحظورات کا جو رخصت ہے وہ دی جا سکتی نہیں۔ فإن قتلہ اسم، اس لیے کہ کسی کو بغیر کسی حق کے قتل کرنا یہ کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لأن مفسدۃ قتل نفسہ اخف من مفسدۃ قتل غیرہ، کہ اپنے آپ کو کوئی قتل کر دے یہ بھی ایک مفسدہ ہے، اور آپ کسی کو قتل کرے یہ بھی مفسدہ ہے۔ جب اخون البلیتین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو کوئی قتل کر دے، ٹھیک ہے آپ مظلومیت کے ساتھ مر گئے، لیکن آپ ظالم بنے یہ بہتر نہیں۔ آپ کیا بنے؟ آپ کے سر پر کسی کا قتل اور کسی کا خون آپ کے ذمہ آئے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کیا ہو جاؤ، آپ خود مر جاؤ، لیکن آپ کسی کو اس طریقے سے قتل کر سکتے نہیں۔ یہ سب سد للباب، ذرائع کو ہمارے فقہا نے کیا کیا، روک دیا۔ میں نے تو اٹھا پٹک آدمی کچھ بھی کرنا کیا کر دے گا، شروع کر دے گا، کیونکہ معلوم تھا کہ حضرت انسان ہے، اپنی بات نکالنے میں کیا ہوتا ہے، بڑا ماہر ہوتا ہے۔ وَقَذَا قَالُوا، اسی طرح سے فقہا نے کہا لَوْ دُفِنَ الْمَيِّتُ بِلَا تَكْفِينٍ، اگر کسی مردے کو بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا، لا ينبش علیہ، تو اس کی قبر کو کھود کر اسے نکالا جائے گا نہیں۔ لأن مفسدہ حتم حرمتہ اشد من عدم تکفینہ الذی قام الستر بالتراب مقامہ، اس لیے کہ اس کی حرمت
کو پامال کرنا، انسان کی لاش کی حرمت کو پامال کرنا، یہ زیادہ برا ہے کہ اس کو بغیر کفن کے دفن کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مٹی اس کے لیے سطر بن چکی ہے، مٹی میں گیا تو ٹھیک ہے، کفن پہنانے کے بعد بھی کچھ دن کے بعد ایسے ہی ہوگا۔ لہذا اس بنا پر کہا کہ اگر کسی کو بلا کفن کے دفن کر دیا گیا، کفن نہیں تھا یا معلوم نہیں تھا، تو پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی قبر کو کھود کر اسے نکالا جا سکتا نہیں ہے، بلکہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی ہماری شریعت مطہرہ انسان کو حیًا و میتا اس کی تعظیم کرتی ہے۔ ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ حیًا و میتا، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، وہی کہتی ہے کہ بھئی انسان کی تعظیم ہو۔ کیوں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی ہم نے بنو آدم کو کیا کیا ہے؟ مکرم اور معزز بنائے۔ وَكَذَا لَوْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ وَأُهِيلَ عَلَيْهِ التُّرَابُ صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ وَلَا يُخْرَجْ، اسی طرح سے اگر کسی کو بغیر غسل کے دفن کر دیا گیا اور اس پر مٹی ڈال دی گئی تو اسی قبر پر نماز پڑھ دی جائے گی، اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے اور غسل دینے کے لیے اس کو غسل دینے کے لیے دوبارہ نکالا جائے گا نہیں۔ کیوں؟ یہاں پر بھی کیا لازم آتا ہے؟ اس کی حرمت لازم آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر سے نکالنا کوئی آسان کام تھوڑی ہوتا ہے، اتنی ساری مٹی ہوتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے، اس کو نکالا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ صحیح سالم آپ کیا کر دو، اس کو نکال دو، اس کے اوپر مٹی بھی گر سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے، لہذا فرما رہے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا قاعدہ الثانیۃ ما ابیح للضرورۃ یتقدر بقدرها، جو چیز ضرورت کے پیش نظر مباح قرار دی جاوے وہ اس ضرورت کے بقدر ہی ہوگی، یعنی سر پٹ اس کا دروازہ کھول دیا جائے گا نہیں کہ بھئی موقع ملا ہے کہ بھئی پانی نہیں ہے، شرابی ہے اور دوسرا کچھ نہیں ہے تو کہا کہ 2-4 لیٹر کیا کر لو، دھمکا لو، اس لیے کہ پتہ نہیں ماضی میں تو کبھی موقع ہوا نہیں، مستقبل میں دوبارہ کبھی موقع ہاتھ آیا نہیں آیا، کہا ایسا نہیں، الضرورۃ تتقدر بقدر الضرورۃ۔ ولذا قال فی ایمان الظہیریہ، فتاوی ظہیریہ کے باب الایمان میں ہے ان الیمین الکاذبۃ لا تباح للضرورۃ، کہ ضرورت کے پیش نظر یمین کاذب یہ درست نہیں، اس کو مباح نہیں قرار دیا جائے، انما یباح التعریض، ہاں البتہ تعریض مباح ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جھوٹی قسم کھا دے ہوئے آدمی تو یہ درست نہیں، ہاں اس کو بولے کچھ اور ارادہ کچھ کرے یہ درست ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعریض کے، کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیا کیوں؟ اس لیے کہ اٹھا پٹک آدمی کیا کرتا ہے، ویسے بھی قسمیں کھاتا رہتا ہے۔ جاہل لوگ کیا کرتے ہیں؟ سر جھوٹ کچھ دیکھتے نہیں، اس میں ہمارے تاجر لوگ تو بیچارے کیا کرتے ہیں، جھوٹ بولنے میں ان کو کوئی پکڑ سکتا نہیں، وہ چادر کپڑے وغیرہ وہ پھیریے بیچنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ہمارے گھر پر لینے کے لیے گھر والوں نے اس کو بلایا تو اس نے چادر کا دام بتایا 1000 روپے۔ کتنا بتایا؟ تو ہمارے گھر والوں نے سیدھا اس کے پاس مانگا 200 میں، تو میں غصہ ہو گیا، میں نے کہا یہ کوئی طریقہ ہے؟ کہاں 1000 اور کہاں 200؟ تو تم کو کچھ سمجھ پڑے نہیں، آپ خاموش رہو، لیس ھذا مجالک۔ میں نے کہا شے عجیب، بہرحال تو پھر وہ بولے کہ نہیں اتنا میں تو نہیں، 700 میں لے لو، یہ بولتا ہے 500 میں لے لو، یہ بولتا ہے 400 میں لے لو، پھر انہوں نے بولا جان دو میرے کو نہیں چاہیے، تو پھر آپ نے چلو ٹھیک ہے لے لو، تو میں کو دیکھا بولے، میں نے کہا شے عجیب، نہیں قسم سے مجھے اتنے میں نہیں پڑا ہے، وہ سب بولا، اور پھر کتنے میں دے گیا وہ، اور بولا کتنے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تمہارا کام ہے، ہمارا کام نہیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ مجھے تو عادت ہے کہیں بھی یہ جتنے میں ہے اتنے میں اٹھا کے لے گیا، اچھا اپنے بھاؤ کر دے نہیں، اس لیے ہمارے گھر والے کبھی میرے کو 1-2 بار بھیجا، پھر دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی اٹھا کے لائق تو دیکھتا بھی نہیں کیا ہے، اور دوسرے سے بھاؤ بھی کرتے نہیں، تو مجھے بولے آپ اپنا کام کرو، بولے یہ آپ کا کام نہیں۔ میں نے کہا چلو اچھا ہے، جان چھوٹی، اپنے کو تو ایسا چاہیے ہی تھا، مالانا ولی سوق۔
لِانْدِفَاعِهَا بِالتَّعْرِيضِ، اس لیے کہ تعریض سے کام چل جاتا ہے. تعریض سے کام کیا ہو رہا ہے؟ جب تعریض سے کام چل جاتا ہے تو خواہ جھوٹی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے بیان کرتے ہیں کہ امام زمخشری نے تعریض اور کنایہ میں فرق کیا ہے کہ کنایہ کہتے ہیں تذکر الشیء بغیر لفظہ الموضوع لہ، کسی چیز کو ذکر کرنا موضوع لہو کے الفاظ کو چھوڑ کر، موضوع لہو کے الفاظ کو چھوڑ کر، یہ کنایہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا جا الاسد، جبکہ اسد نہیں آیا، کون آیا؟ شیر آیا. شیر آیا ایسا بول رہا، جبکہ آیا شیر نہیں آیا، کون آیا ہے؟ ازید آیا ہے. لیکن اس کی بہادری کو اسد سے تعبیر کر دیا، تو لفظ کچھ اور ہے اور مراد کچھ. یہ کنایہ ہے. یہ کیا ہے؟ کنایہ. وَالتَّعْرِيضُ أَن تُذْكَرَ شَيْئًا يَدُلُّ بِهِ عَلَى شَيْءٍ لَمْ تُذْكَرْهُ كَمَا يَقُولُ الْمُحْتَاجُ لِلْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ جِئْتُكَ لِأُسَلِّمَ عَلَيْكَ وَيُسَمَّى بِالتَّلْوِيحِ. اور کہا کہ تعریض کس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو ذکر کرے يَدُلُّ بِهِ عَلَى شَيْءٍ لَمْ تَذْكُرْهُ، کہ وہ دلالت کرے ایسی چیز پر جس کو آپ ذکر نہیں کر رہے ہیں، لیکن سامنے والا ہوشیار ہے تو سمجھ جائے. سامنے والا ہوشیار ہے تو کیا ہو جائے؟ سمجھ جائے. جیسے کتنی اچھی مثال دیا، جیسے کوئی ضرورت مند کسی کے پاس آئے اور کہا جی تو کلی اسلم علیکم، بس آپ کے پاس سلام کی غرض سے تشریف لائے، جبکہ مقصد اس کا، جیسے ہمارے چندے والے لوگ جاتے ہیں آپ سے ملاقات مقصود ہے، پھر دھیرے سے نکالتے وہ بک. تو فرماتے ہیں وہ یسمى بالتلویح، اور اسی تعریض کو کیا کہتے ہیں؟ تلویح. یعنی جو مقصد ہے اس کو دور دور تک کہیں ذکر نہ کرے، لیکن ایسی بات ذکر کرے جس سے اس چیز کی طرف کیا ہو جائے؟ اشارہ ہو جائے. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعریض کہا جاتا ہے. ومن فروعه، اس کے فروعات میں سے المضطر لا يأكل من الميتة الا بقدر سد الرمق، کہ مضطر یہ نہیں کھائے گا مردار میں سے مگر اتنا ہی جتنا کہ جان بچ سکے. سد الرمق مطلب جان بچ سکے، یعنی یہاں تک کہ نہ کھاوے ڈکار بھی آ جاوے، ایسا اتنا کھاوے. لقیمات تقمن صلبت، جیسا کہا حضور نے. ایسے یہاں پر بھی کہا الضرورۃ تقدر بقدر الضرورۃ. والطعام في الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة لأنه إنما أبيح للضرورة. قال في الكنز وينتفع فيها بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة وبعد الخروج منها لا وما فضل رد الى الغنیمت. اب بیان فرما رہے ہیں اور کھانا دار الحرب میں یؤخذ علی سبیل الحاجہ، کہ اگر مال غنیمت کو تقسیم نہیں کیا گیا ہے اس سے پہلے ضرورت کے بقدر اس میں سے لے سکتے ہیں. دار الحرب میں جب میدان میں گئے ہوئے ہیں اور کھانے کی کوئی چیز اس کے پاس ہے نہیں، اور جو مال غنیمت آیا ہے وہ بھی تقسیم ہوا نہیں، اب ضرورت پیش آئی تو کیا کر سکتے ہیں کہ ضرورت کے بقدر اس میں سے لے. لأنه انما ابیح للضرورہ، اس لیے کہ اس کے لیے مباح ہے ضرورت کے بقدر، تو کتنا لے گا وہ؟ ضرورت کے بقدر. قال فی الکنز، اور کنز میں ہے وہ ينتفع فیہا، اور دار الحرب میں علف ہے، یعنی اپنے جانور کو کھلانے کے لیے گھاس ہے، کھانا ہے، لکڑی ہے جلانے کے لیے، ہتھیار ہے اور دہن ہے، ایسی جو چیزیں بالکل ضرورت کی ہے تو غانمین میں تقسیم نہ ہوا ہو اس سے پہلے اس کو اس میں سے ضرورت کے بقدر یہ چیزیں کیا کر سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں. وبعد الخروج منها لا، لیکن دار الحرب سے اپنے دار میں آ گئے تو پھر اس میں سے کچھ لے سکتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب یا تو تقسیم ہو گیا ہوگا یا تقسیم ہونے کی تیاری ہے، لہذا اب جو علت تھی وہ علت باقی رہی نہیں. وما فضل رد الى الغنیمہ، اور لینے کے بعد بھی جو کچھ بچ جاوے وہ مال غنیمت میں واپس کر دیا جائے. یعنی دار الحرب سے نکل کر دار الاسلام میں آ گئے تو اب جو کچھ آپ نے لیا تھا اس میں سے کچھ غلہ یا کوئی چیز بچی ہے تو اس کو واپس کیا کر دیا جائے گا؟
دے دیا جائے گا تاکہ غنیمت جب تقسیم ہو اس وقت اس میں تقسیم ہو جاوے. ومن فروعه افطوا بالعفو عن بول السنور في الثياب دون الاواني لانه لا ضرورة في الاواني الجريان العادة بتخميرها. اور فرماتے ہیں اسی کے فروعات میں سے ہے کہ فتویٰ دیا بول السنور، سنور کس کو کہتے ہیں؟ بلی کو، کہ بلی کا پیشاب یہ معفو عنہ ہے کپڑوں میں، دون الاوانی، نہ کہ برتن میں، نہ کہ برتن میں، یعنی اس کپڑے کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے. اور اس پر ایک تھا، اس پر بھی کس نے پیشاب کر دیا؟ بلی نے. تو کہا کہ بھئی اس کو استعمال، ننگ دھڑنگ رہے ایسے ہی نماز پڑھے اس سے اچھا تو اسے کیا کر لے، استعمال. البتہ برتن کے اندر میں اگر اس نے پیشاب وغیرہ کر دیا تو اس صورت میں اس کی گنجائش نہیں. لأنه لا ضرورة في الاوانی، اس لیے کہ ضرورت میں کوئی اس کی ضرورت باقی نہیں رہی اوانی برتن میں. جریان العادت بتخمیرها، اس طور پر کہ عادت یہ رہی ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے کہ برتن کو کسی نہ کسی طریقے سے صاف کر لیتا ہے، البتہ کپڑے کو صاف کرنا اتنا آسان ہوتا نہیں. تو اس لیے جہاں پر الضرورت تقدر بقدر الضرورت،